یوسف بن تاشفین۔ ہر قوم اپنی عظمت کے تاج محل کو کسی شاہ جہاں کے خواب کی تعبیر سمجھتی ہے، لیکن ہر تاج محل کی عظمت ان خاموش معماروں کی مرہون احسان ہے جن کا پسینہ پتھر کو موتی کی چمک اور پھول کو رعنائی عطا کرتا ہے۔ یوسف بن تاشفین اندلس کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ایک قوم کے گمنام رضاکاروں کے خون اور پسینے سے لکھا گیا۔ یہ ان فرزندوں کی کہانی ہے جو آندھیوں اور طوفانوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب علامہ مصائبی تاریخ راتوں میں بھی امید کی قندیلیں بلند کی گئیں۔ یہ کتاب ماضی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اپنا مستقبل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آفتاب کی روشنی میں ہم ان ستاروں کو بھول جاتے ہیں جو رات کی تاریکی میں بھٹکنے والے قافلوں کو منزل کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہر قوم کی فتوحات کسی رجل عظیم کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، اور مورخ کا قلم ہمیشہ ان گمنام سپاہیوں کا تذکرہ کرنے سے قاصر رہتا ہے جن کے خون کی روشنائی سے تاریخ کے نئے نئے عنوانات لکھے جاتے ہیں۔ ہر قوم اپنی عظمت کے تاج محل کو کسی شاہ جہاں کے خواب کی تعمیر سمجھتی ہے، لیکن ہر تاج محل کی عظمت ان خاموش معماروں کی مرہون احسان ہے جن کا پسینہ پتھر کو موتی کی چمک اور پھول کو رعنائی عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب اندلس کی تاریخ کا وہ باب ہے جو ایک قوم کے گمنام رضاکاروں کے خون اور پسینے سے لکھا گیا ہے۔ یوسف بن تاشفین ایک آفتاب تھا جو اندلس کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور مسرت کی صبح کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن اس کی نمود ان گمنام مجاہدوں کی قربانیوں کا صلہ تھی جنہوں نے علامہ مصائب کی تاریک راتوں میں بھی امید کی قندیلیں بلند کی تھیں۔ میں یہ کتاب ملت کے ان فرزندوں کی نظر کرتا ہوں جو ہماری تاریخ کے ہر دور میں وقت کی آندھیوں اور طوفانوں سے برسر پیکار رہے ہیں، جن کی بےلوث قربانیوں کے طفیل ہمارا ماضی قابل فخر ہے اور جن کی جرأت و ہمت ہمارا مستقبل کی ضامن ہے۔ نسیم حجازی۔ سعد احمد ٹھہرو۔ ایک قوی ہیکل آدمی نے جس کے ساتھ ایک کم سن لڑکا سست رفتار سے چل رہا تھا اپنے آگے جانے والے دو لڑکوں کو آواز دی۔ سعد اور احمد ایک چھوٹے سے کھڈ کو عبور کرنے کے بعد ایک باغ کی شکستہ چار دیواری کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگے۔ قوی ہیکل آدمی جس کی عمر کوئی 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی ان کے قریب پہنچ کر بولا، حسن بہت تھک گیا ہے۔ ایک لڑکے نے جو عمر میں دوسرے لڑکوں سے بڑا معلوم ہوتا تھا جواب دیا، الماس چچا، ہم مدینۃ الزہرا سے ہو کر جائیں گے۔ پھر وہ حسن کی طرف متوجہ ہو کر بولا، حسن تم تھک گئے ہو؟ حسن نے جواب دیے بغیر اپنی کمان زمین پر پھینک دی اور گلے سے تلکش اتارتے ہوئے منہ بسر کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ قوی ہیکل آدمی اس کے قریب ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں دراز کرتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، تم بھی تھوڑی دیر یہاں سستا لو، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر سیدھے گھر چلیں گے۔ تم بھی تھک گئے چچا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ واہ بھائی، میں بھی کوئی بچہ ہوں کہ تمہارے ساتھ 8-10 میل چل کر تھک جاؤں۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا اخی، ہم خواہ 2 میل ہی چلیں لیکن چچا الماس ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم 10 میل طے کر چکے ہیں۔ حسن نے قدرے بگڑ کر کہا، چچا الماس ٹھیک کہتا ہے، ہم 10 میل سے بھی زیادہ چلے ہیں۔ احمد نے کہا، حسن میں نے نہیں کہا تھا کہ تم تھک جاؤ گے، اس لیے گھر پر ہی رہو، تمہاری وجہ سے ہم زیادہ دور نہ جا سکے ورنہ شکار ضرور ملتا۔ جی واہ، خود تو پہاڑی پر چڑھ نہیں سکے اور کہتے ہیں کہ میری وجہ سے شکار نہیں ملا۔ سعد نے کہا، اچھا حسن یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے سیدھے گھر چلیں یا الزہرا کی طرف میرا شوق ہے؟ حسن نے معصومانہ انداز میں جواب دیا، وہاں کسی دن گھوڑے پر سوار ہو کر جائیں گے، اب اگر وہاں گئے تو گھر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ احمد نے کہا، کل 1 میل کا فرق پڑے گا، اس باغ سے آگے ندی ہے اور ندی کے پار مدینۃ الزہرا کے محل شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو، حسن بادل ناخواستہ اٹھ کر اپنی کمان اور ترکش سنبھالتے ہوئے کہا۔ چچا الماس جو اب اونگ رہا تھا بولا، حسن ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں شام تک ہوا پھراتے رہیں گے، وہاں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جو تم نے دیکھی نہیں۔ حسن نے چچا الماس کی مداخلت کو غنیمت سمجھا اور دوبارہ اسی پتھر پر بیٹھ گیا۔ حسن کی عمر 7 سال تھی اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا تھا۔ احمد اس سے 3 سال اور سعد 5 سال بڑا تھا۔ الماس ان کا نوکر تھا اور وہ اسے چچا الماس کہا کرتے تھے۔ چچا کا لفظ الماس کے ساتھ اس قدر موزوں معلوم ہوتا تھا کہ پڑوس کے چھوٹے اور بڑے سب اسی چچا الماس ہی کہتے تھے۔ چند لمحے یہ تینوں بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اچانک احمد نے الماس کی طرف اشارہ کیا، وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ سعد نے کہا، چلو پہلے یہ باغ دیکھتے ہیں۔ حسن نے پتھر سے اتر کر زمین پر لیٹتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، ہم ابھی آ جائیں گے، آؤ احمد۔ سعد اور احمد باغ میں داخل ہوئے۔ شکستہ 4 دیواری سے آگے ایک اور دیوار تھی جس کے اندر پرانی وضع کے مکانات نظر آتے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں دیوار کے پار لڑکوں کا شور اور کہکہے سنائی دیے۔ وہ اچانک رک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سعد نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، یہ الزہرا کے لڑکے ہوں گے،
چلو دیکھتے ہیں وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرے باغ کے دروازے میں کھڑے اندر جھانک رہے تھے۔ اس باغ کی حالت پہلے باغ کی بنسبت اچھی تھی۔ سیب کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے۔ ایک سیر پر ایک وسیع محل تھا جس کا بیشتر حصہ پیوندے زمین ہو چکا تھا۔ باقی حصے کی شکستہ چھتیں اور ٹوٹے ہوئے دروازے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ مکان ایک مدت سے غیر آباد ہے۔ باغ میں ایک تالاب تھا جس کے درمیان سنگ مرمر کی بارہ دری تھی۔ چاروں طرف سے سرخ پتھر کی سلیٹیں اس بارہ دری تک پہنچنے کے لیے پلوں کا کام دے رہی تھیں۔ بارہ دری کے ایک کونے میں فرش سے کوئی 2 بالشت اونچا سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا چبوترا تھا۔ کوئی 15 لڑکے یہ سب سیب کے گھنے درختوں کی طرف دیکھ کر کہکہے لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا نمودار ہوا اور اس نے تالاب کے کنارے پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم تشریف لا رہے ہیں۔ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، احمد یہ بادشاہ اور رعایا کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بیوقوف کہیں گے، احمد نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ درختوں کے جھنڈ سے ایک اور لڑکا نمودار ہوا جس کے سر پر بالشت پر اونچی ٹوپی تھی۔ لڑکوں نے اسے دیکھ کر کہکہا لگایا، لیکن جب وہ بارہ دری کے پاس پہنچا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹوپی والا لڑکا چبوترے پر بیٹھ گیا اور باقی سب نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ بعض لڑکے ابھی تک ہنس رہے تھے لیکن ٹوپی والے لڑکے کو خاموش دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دربار کی کارروائی شروع ہوئی۔ ایک لڑکے نے ٹوٹی پھوٹی نظم پڑھی۔ اس نے ابھی نظم ختم نہیں کی تھی کہ باغ کا مالی سیبوں کی ایک ٹوکری اٹھائے تالاب کے کنارے پہنچ کر بلند آواز میں بولا، لیجیے۔ محفل میں ایک بار پھر قہقہوں کی آواز تھی۔ مالی نے جواب نہ پا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی اور سیبوں کی ٹوکری قریب چبوترے پر رکھ دی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، میں دربار برخاست کر دوں گا۔ لڑکے پھر سنجیدہ ہو گئے۔ مشاعرہ پھر شروع ہوا۔ کوئی اپنا اور کوئی کرتبہ سے مشہور معروف شاعرہ کا کلام سنا رہا تھا اور نقلی بادشاہ ہر شاعر کو 2 سیب دے رہا تھا۔ سعد اور احمد تالاب کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ لڑکوں میں سے تھوڑی دیر میں تمام لڑکے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی نے کہا، ارے یہ کون ہے؟ دوسرے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ پہاڑی ڈاکو ہیں اور ہمارے بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نقلی بادشاہ نے حکم دیا، ان ڈاکوؤں کے ترکش اور کمانیں چھین لو اور انہیں گرفتار کر لو۔ ایک لڑکا جو اس ڈرامے میں سپہ سالار کا پارٹ کر رہا تھا اٹھ کر بولا، عالی جاہ اگر انہوں نے تیر چلا دیے تو وہ تو بالکل جنگلی معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اور لڑکا اٹھ کر بولا، ہمارا سپہ سالار بزدل ہے اس لیے آپ خود ان کا مقابلہ کریں ورنہ رعایا کہے گی کہ بادشاہ بھی بزدل ہے۔ نقلی بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ سعد اور احمد کے کانوں تک ان لڑکوں کی گفتگو کے چند الفاظ پہنچ چکے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اخی چلو واپس چلیں۔ تم ان سے ڈرتے ہو؟ سعد نے بگڑ کر کہا۔ احمد نے ذرا تلخ ہو کر جواب دیا، کون کہتا ہے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں؟ آؤ پھر، سعد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ احمد اپنے بھائی کے ساتھ آگے بڑھا اور وہ تالاب کی میٹ پر بیٹھ کر بے پرواہی سے نقلی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ نقلی بادشاہ نے دبی زبان میں باقی لڑکوں سے کہا، آؤ ہم چپکے سے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ باتیں کروں گا اور تم ان کی کمانیں چھین لینا۔ تھوڑی دیر میں تمام لڑکے بارہ دری سے نکل کر سعد اور احمد کے گرد جمع ہو گئے۔ نقلی بادشاہ ویسے بھی اپنی عمر اور موٹاپے کے باعث اس گروہ کا لیڈر معلوم ہوتا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے سعد اور احمد کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ ہم کرتبہ سے آئے ہیں، سعد نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم تمہارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکوں میں سے سعد کا ایک ہم عمر جس کے سر پر مخمل کی سرخ ٹوپی تھی ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، تم ہمارے ساتھ کھیلو گے؟ سعد نے جواب دیا، نہیں ہمیں تمہارا کھیل پسند نہیں۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ تم شاعروں اور بادشاہوں کی نقل کرتے ہو۔ تم شاعر نہیں ہو؟ نہیں، مجھے شاعری سے نفرت ہے۔ کیوں؟ شاعری ایک سپاہی کو آرام طلب اور بزدل بنا دیتی ہے۔ نقلی بادشاہ نے کہا، یہ کون کہتا ہے؟ میرے ابا جان کہا کرتے ہیں۔ پھر تمہارا ابا کوئی جنگلی ہوگا۔ سعد کا چہرہ تمتما اٹھا، تاہم اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، کسی کے باپ کے متعلق ایسے الفاظ کہنا بزدل اور کمینے لڑکوں کا کام ہے۔ اب نقلی بادشاہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہ حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے اس مرحلے پر مداخلت کرتے ہوئے کہا، تمہیں کون سا کھیل پسند ہے؟ سعد نے جواب دیا، ہمیں شہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغ زنی پسند ہے۔ اب احمد کی باری تھی۔ وہ بولا، ہم درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور تیرنا بھی جانتے ہیں۔ تم اس درخت پر بھی چڑھ سکتے ہو؟ ایک لڑکے نے سوال کیا۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ سرخ ٹوپی والے لڑکے نے سعد کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا، تم پڑھنا جانتے ہو؟ کیوں نہیں؟ سعد نے جواب دیا۔ نقلی بادشاہ نے سوال کیا، کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں تم نے؟ اس کے جواب میں سعد نے دینیات، تاریخ اور ریاضی کی چند کتابوں کے نام سنا دیے۔ اس پر اپنے ساتھیوں کو مغلوب ہوتا دیکھ کر نقلی بادشاہ نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ سعد اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اگر تم نے پھر مجھے جھوٹا کہا تو میں تمہیں پیٹوں گا۔ نقلی بادشاہ چلایا، انہیں پکڑ لو۔
دو لڑکوں نے اچانک حملہ کر کے احمد کے ہاتھ سے کمان چھین لی۔ تین لڑکوں نے ساتھ پر جھپٹنے کی کوشش کی لیکن وہ اچانک چست لگا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ باقی لڑکوں نے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی۔ حملہ آور اب آگے بڑھنے کے بجائے سراسیما ہو کر پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ لڑکے جنہوں نے احمد کی کمان چھینی تھی اب اس ترکش سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ گھونسوں اور مکوں سے اپنی مدافعت کر رہا تھا۔ سعد کمان سیدھے کیے چند قدم آگے بڑھا تو وہ بھی ایک طرف ہٹ گئے۔ سعد نے کہا، دیکھو کمان پھینک دو ورنہ میں تیر چلا دوں گا۔ اس نے اپنا فکرہ پورا نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکے نے احمد کی چھینی ہوئی کمان پھینک دی۔ احمد نے آگے بڑھ کر اپنی کمان اٹھا لی اور تیر چڑھا کر اپنے بھائی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سعد نے آہستہ سے کہا، احمد دیکھو کہیں تیر نہ چھوڑ دینا۔ نقلی بادشاہ انتہائی پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا۔ سعد نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے تیر کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا آگے بڑھ کر چلایا، دیکھو بھائی یہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کہیں تیر نہ چلا دینا، اس کا باپ سپہ سالار ہے، اگر یہ زخمی ہو گیا تو سپاہی تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ سعد نے جواب دیا، اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں سچ مچ میں تیر چلا دوں گا۔ دو تین چھوٹی عمر کے لڑکے باغ کے دروازے کے قریب پہنچ کر دہائی مچا رہے تھے۔ سعد نے نقلی بادشاہ سے کہا، اب تمہاری سلطنت پر میرا قبضہ ہو چکا ہے، اب میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اب اس تالاب میں چھلانگ لگا دو۔ باغ کے بوڑھے مالی نے پہلے تو اسے ایک مذاق سمجھا لیکن نقلی بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر سعد سے کہا، صاحبزادے کسی نہتے کو تیر سے ڈرانا بہادری نہیں، اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو دونوں خالی ہاتھ سے مقابلہ کرو۔ مجھے لڑنے کا شوق نہیں، لیکن اگر اسے لڑنے کا شوق ہے تو میں خالی ہاتھ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر سعد نے احمد کے قریب اپنی کمان رکھ دی اور پھر ترکش اتار کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، احمد تم ہوشیاری سے دوسرے لڑکوں کا خیال رکھو۔ نقلی بادشاہ کا نام زیاد تھا، جسم کے اعتبار سے وہ سعد سے 1.5 گنا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ریشمی ٹوپی اور قبا اتار کر ساتھی کے حوالے کی اور آستینیں چڑھا کر سعد کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ کشتی شروع ہوئی اور باقی لڑکے جو دور ہٹ گئے تھے قدرے مطمئن ہو کر ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن تین لڑکے جو دروازے کے قریب پہنچ کر شور مچا رہے تھے وہیں کھڑے رہے۔ پہلی جھپٹ میں زیاد نے سعد کو پٹخ دیا اور زیاد کے ساتھی خوشی سے چلانے لگے، لیکن سعد فوراً کھڑا ہو گیا۔ زیاد نے اسے سنبھلنے کا موقع دینے سے پہلے ہی اس کے منہ پر گھونسا رسید کر دیا اور سعد اس ضرب کی شدت کے باعث ڈگمگاتا ہوا 3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سرخ ٹوپی والا لڑکا چلایا، دیکھو زیاد تم کشتی کی بجائے لڑائی کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ زیاد کا دوسرا مکہ سعد نے اپنے بازو